بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ انہوں نے اللہ رب العزت کے کون سے حکم کی نافرمانی کی تھی؟ کیا دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے متعلق مکمل معلومات فراہم کریں گے، جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم میں خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایک ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اور یہ لوگ خدا کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن کا ادب ان پر لازم قرار دیا، اور اس دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال تھا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور باقی دنوں میں مچھلیوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی۔ تو شیطان نے ان کو یہ ہیلا بہانہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو ان نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا، جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، جبکہ دوسرے گروہ کے لوگ اس کام کو دل سے تو برا جان کے خاموش تھے، مگر دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ رب العزت ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ تیسرا گروہ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازیوں کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا، اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ لہٰذا جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا، اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی، اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ کر دیے گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد تاریخ میں 12,000 لکھی ہوئی ہے۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے، اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ رب العزت نے ہلاکت سے بچا لیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ یہ مفصل واقعہ سورہ الاعراف میں موجود ہے،
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ جل شانہ کے احکامات کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اصحاب ایلا کے اس دہلا دینے والے واقعہ میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعہ سے مسلمانوں میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی پگ ڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و کرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ اب ایک انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں موجود جو تمام بندر ہیں وہ اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔